مسلط عیسیٰ کلم بنت اسلم قسط نمبر 17۔ ارمان شرازی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ اپنی نارمل زندگی عیاشی سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کے سر پر بس ایک ہی جنون سوار تھا اور وہ تھا دانیال کی موت۔ اسے اس کو موت کی گھاٹ اتارنا تھا۔ اب تو وہ ڈیوٹی پر بحال بھی ہو گیا تھا۔ نعمان نے بھی ارمان کو اس کی وجہ سے مارا تھا۔ اس کے بڑے بھائی نے خود جو اپنی مرضی کرتا پھرے پر جب میں کچھ کروں تو غلط۔ نعمان بھائی نے ہمیشہ میرا ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پروجیکٹ پر کسی کی فیملی پکچرز چل رہی تھیں جو چوری بنوائی گئی تھی۔ جوجو اور زیزی ارمان سے ملنے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ پروجیکٹ پر چلتی پکچر دیکھ کر رک گئی تھی۔ سر، یہ دانیال آفتاب کی فیملی ہے۔ یہ اس کی مدر جو نارمل ہاؤس وائف ہیں۔ یہ اس کا باپ جو ایک بزنس مین ہے، کپڑے کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ اس کی 2 چھوٹی بہنیں ہیں جو کالج جاتی ہیں۔ امبر اور لائبہ کی تصویریں دیکھ کر جوجو اور زیزی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بہت گرمی ہے نا اس کے خون میں، بہت مارا تھا سالے نے مجھے، اب اس کے تڑپنے کی باری، اٹھا لو اس کی بہنوں کو اور چھوڑ آؤ کسی کوٹھے پر۔ ارمان کی بات سن کر جوجو زیزی کے دل کو کچھ ہوا تھا پر وہ نظر انداز کر گئے تھے۔ پھر ایک پلان ذہن میں بنایا اور جوجو اور ارمان سے مخاطب ہو گیا، اگر ماموں یہ لڑکیاں اپنی مرضی سے یہاں آ جائیں تو؟ ارمان نے سگریٹ دانتوں تلے دبا کر انہیں دیکھا اور بھویں اچک کر دیں۔ ہم لائیں گے، ہمارے ساتھ پڑھتی ہیں۔ آپ کو دانیال سے بدلہ لینا ہے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ مطلب تم دونوں انہیں ٹریپ کرو گے؟ جس پر انہوں نے اصابت میں سر ہلا دیا۔ تو ٹھیک ہے، کرو تو میں تم دونوں کو گنز گفٹ کروں گا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی، مگر بچپنے کی حد میں جوجو یہ نہیں جانتا تھا کہ سچائی پتہ لگنے پر امبر دنیا سے ہر رشتہ توڑ جائے گی اور نہ ہی زیزی کے لیے لائبہ اپنا آپ بھول جائے گی۔ ہائی فائی کرتے ہوئے وہ ان دونوں کو ٹریپ کرنے کے منصوبے بنانے کے لیے چلے گئے تھے۔ پیچھے ارمان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ماضی نعمان کو چھوڑ کر آئے اسے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس 1 مہینے میں وہ اپنی طبیعت سے بہت بیزار تھی۔ متلی، چکر، زرد رنگ، وہ اپنی حالت سے ڈر رہی تھی۔ آج بھی وہ اپنے روم میں ہی بند تھی۔ اس کی روم میٹ اس کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ مال چلے، مگر وہ انکار کرتی جا رہی تھی۔ فریحہ پلیز یار، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صرف اس وجہ سے سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے، تھوڑا گھومو پھرو، مائنڈ چینج ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر اٹھ گئی۔ مال میں بجھے دل کے ساتھ چیزیں دیکھ رہی تھی۔ پھر روم میٹ سے نظریں بچا کر اس نے کٹ خریدی، بیگ میں چھپائی۔ آگے بڑھنے لگی تو ایک سیلز مین کا پیچھے سے اسے دیکھا لگ گیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی کسراتی سینے سے جا ٹکرائی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ خونخوار نظروں سے سیلز مین کو دیکھ رہا تھا جو ہڑبڑا رہا تھا، سر سوری، مگر نعمان نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اس سے اپنی جان بخشی چاہ رہا تھا۔ پورے مال کی توجہ کا مرکز وہ دونوں بن گئے تھے۔ جب فریحہ نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنی جانب کیا، جانور ہو تم، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو تم، مجھے نفرت ہے مجھے تم سے، خدا کرے آج یا تو میں مر جاؤں یا تم مر جاؤ۔ اسے دھکا دیتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ نعمان نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ محبت کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس سے خود دور ضرور کر چکا تھا، مگر سائے کی طرح اس کے پیچھے بھی تھا۔ اس کی ناساز طبیعت کے بارے میں بھی وہ جانتا تھا۔ وہ من ہی من میں دعا کر رہا تھا کہ کاش کوئی خوشی آ جائے۔ ہاسٹل واپس آ کر اس نے سوالات سے بچنے کے لیے خود کو روم میں لاک کر لیا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد اسے جیسے یاد آیا تو بیگ کھنگالا، کٹ نکالی اور ٹیسٹ کرنے چلی گئی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ امید سے تھی۔ نعمان کی اولاد اس کے پاس تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، خوش ہو یا افسردہ۔ اسی پریشانی میں اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ وہ بڑبڑانے لگی، بچہ، یہ بچہ نہیں ہو سکتا، میرا فیوچر، میرا گول سب داؤ پر لگ جائے گا اس بچے کی وجہ سے، اور گھر پر کیسے ثابت کروں گی یہ جائز ہے؟ اس کے باپ نعمان شرازی ہے۔ اس نے ماننے سے انکار کر دیا تو؟ اس نے فوراً سے فون ڈھونڈا، کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر ملایا تھا جو مصروف انداز سے اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو نعمان، فریحہ کی آواز سن کر اسے جیسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس نے فوراً نمبر دیکھا۔ ہیلو فریحہ، کیا ہوا، اتنا ڈری ہوئی کیوں ہو؟ نعمان، مجھے تم سے ملنا ہے، پلیز مجھے ملنا ہے۔ اس کی تو جیسے عید ہو گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں۔ فائل علیم کے سر پر مار کر وہ بھاگ نکلا تھا۔ سر، فریحہ نے بلایا ہے۔ چیختا دوڑتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ پیچھے علیم مسکرا دیا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجا رہا تھا جب وہ اسے آتی دکھائی دی۔ وہ یکدم نیچے اترا، گرے 3 پیس سوٹ، بلیک شوز، جیل سے سیٹ بال
اور باریک مسکراتے ہونٹ۔ فریہ کے دل نے ایک دھڑکن تو ضرور چھوڑی دی ہوگی۔ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولے وہ باوقار انداز سے کھڑا تھا، بنا اس پر دوسری نظر ڈالے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا وہ چہک کر اسے دیکھا۔ آئی نیو اٹ، تم بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہو جتنا میں کرتا ہوں۔ تم رہ نہیں سکتی نا میرے بغیر۔ تم فکر مت کرو، میں مرزا کو خود منا لوں گا، کہیں اور چل کر باتیں کریں۔ ونڈو سے باہر دیکھتے وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ نعمان کے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ کسی ریسٹورنٹ میں موجود تھے اور وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات شروع کیسے کرے۔ فریہ کیا بات ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ نعمان میں پریگننٹ ہوں۔ اس کی بات پر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اٹھ کر چلا گیا۔ فریہ نے زور سے مکہ ٹیبل پر مارا۔ مجھے پتا تھا یہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اب آ کر کہے گا ابارشن کروا لو۔ وہ مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ۔ ہاں تو مجھے بھی نہیں چاہیے۔ میں کیوں ایک اولاد کی ذمہ داری ابھی سے خود پر مسلط کر لوں؟ میرا کردار سوالیہ نشان بن جائے گا، میرا فیوچر گول سب تو ٹھیک ہے نعمان شرازی، اگر تمہیں یہ بچہ نہیں چاہیے تو میں بھی اس جنجال میں نہیں پڑوں گی۔ وہ اٹھنے لگی، وہ دوبارہ آ کر بیٹھ گیا، مسکرا کر اسے دیکھا اور نظریں جھکا گیا۔ اس کی انداز سے وہ الجھ سے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ریسٹورنٹ کا پورا سٹاف اسے گلاب کے پھول دینے لگا تھا۔ آرکیسٹرا بہت ہی خوبصورت رومانٹک دھن بجانے لگا تھا۔ ڈھیروں غبارے اس کے ارد گرد اڑنے لگے تھے، سب اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ نعمان اپنی کرسی سے اٹھا، اس کا ہاتھ تھاما اور ریسٹورنٹ کے بیچوں بیچ لے آیا اور گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ مائی لو، وہ گیو می دی موسٹ بیوٹیفل نیوز آف مائی لائف، ویٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بی فادر ویری سون۔ پورے ریسٹورنٹ میں ہوٹنگ اور تالیاں بج رہی تھیں، مگر فریہ خوش نہیں تھی۔ نعمان شرازی، ایک کرمنل نے اس بچے کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، تو مجھے وہ خبر دی ہے جس سے بڑھ کر شاید اس دنیا میں کوئی خبر ہوگی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ پاک اتنی جلدی مجھ پر رحم کر دیں گے، مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دیں گے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو تب سے بس کامیابی ہی کامیابی مل رہی ہے۔ میری ہر ڈیل بغیر کسی پرابلم کے ہوتی جا رہی، میرا بینک بیلنس انکریز ہوتا جا رہا ہے، اور آج میری لائف میں ایک ممبر بھی انکریز ہو گیا۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دینے کے بعد وہ اسے زور سے گلے لگا گیا تھا، مگر فریہ کے دماغ میں طوفان آیا پڑا تھا۔ نہیں نعمان، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، یہ مجھے وہ وقت یاد دلائے گا جب تم نے میرا یقین جیت کر میرے جذبوں کے ساتھ کھیلا تھا۔ نو، وہ آزاد ہونے کے لیے مچلنے لگی تو اس نے چھوڑ دیا۔ باقی سب کو اپنا کام کرنے کا کہہ کر وہ خود ہی ٹیبل پر آ گئے تھے، جہاں بڑے سا چاکلیٹ کیک پڑا تھا۔ اس کی پشت کو سینے سے لگائے، ایک ہاتھ اس کے گرد باندھے، دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑے وہ کیک پر چھری چلا رہا تھا۔ کیک کھانے کے بعد وہ ٹیبل پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر حیا کی لالی کے ساتھ پریشانی بھی تھی۔ فریہ، کوئی پرابلم ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کوئی کمپلیکیشن ہے؟ تم نے چیک اپ کروایا؟ ابھی چلیں یا میں ڈاکٹر کو فلیٹ میں؟ نعمان، مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ فریہ کے ہاتھوں پر نعمان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی، چہکتا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آئی ایم سو سوری نعمان، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ دس بیبی، مجھے نہیں چاہیے ابھی، میں اس کی کیئر کرنے کے لیے، اسے سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نہیں کر پاؤں گی۔ تو تم اکیلی کیوں سنبھالو گی؟ ہم مل کر سنبھالیں گے، ہم کل ہی پاکستان جائیں گے۔ مرزا اور میرے درمیان جو ایشوز ہیں وہ میں کلیئر کر لوں گا، بھائی جان لے لیں گے میری۔ میں تو اس منحوس گھڑی کو کوس رہی ہوں جس دن میں نے اس کلب میں گئی تھی، آپ سے ملی تھی، نکاح کے لیے ہاں کیا تھا، آپ پر یقین کر کے اپنا آپ سونپ دیا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ نعمان کو دل پر وار کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ ہاں وہ گینگسٹر تھا، ہاں وہ غدار تھا، ہاں اس نے کئی جانوں کا سودا کیا تھا، ہاں اس نے نوجوان نسل کو نشے کی لت پر لگایا تھا، ہاں وہ اپنے ملک کی جڑیں کاٹ رہا تھا، مگر وہ فریہ کے معاملے میں سچا تھا، وہ محبت کرتا تھا اس سے۔ اب اپنے بچے کی خبر کی بات تو فریہ کو چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیا یہ اس کے گناہوں کی سزا تھی کہ اس کی بیوی اس کی آنے والی اولاد کو دنیا میں ہی لانا ہی نہیں چاہتی تھی؟ کہیں سے کسی سسکتی ماں کی آواز آئی، مر جائیں ان کی اولادیں جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں۔ اس کا دل دہل گیا۔ نہیں دیکھو، شادی جن حالات میں بھی ہوئی، مگر میں تو سچ میں محبت کرتا ہوں تمہیں، قبول کر رہا ہوں، اپنے بچے کو قبول کر رہا ہوں۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تم ہو، تمہارا کردار ہے، تمہاری میرے بھائی سے دشمنی ہے، تم ایک کرمنل ہو اور کرمنلز کی فیملی نہیں ہوتی، اس لیے میں ابارشن کروانے والی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے کردار کا سایہ اس معصوم جان پر پڑے۔ کل کو اسے کوئی پکار کر یہ کہے
کہ تمہارا باپ مجرم تھا، قاتل تھا، غدار تھا۔ کیسی ماں ہو تم، کتنی آسانی سے تم نے اس معصوم جان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں باپ ہو کر یہ نہیں سوچ سکتا۔ ٹھیک ہے، تم بچہ نہیں چاہیے تو نہ ایک ڈیل کرتے ہیں، 9 ماہ، صرف اتنا وقت فریہ نعمان شرازی بن کر گزار لو، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میرے لیے میں اور میرا بچہ بہت ہوں گے۔ بولو منظور ہے؟ فریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کنڈیشن میں اپنی فیملی کے پاس تو وہ جا نہیں سکتی تھی۔ تو ٹھیک ہے، صرف 9 مہینے، اس کے بعد میں سب ختم۔ اپنا فیصلہ سناتی وہ اٹھ کر چلی گئی تھی اور پیچھے وہ ٹیبل پر سر رکھے اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ تو جاتا ہے تو بے ساختہ میری آنکھیں ہاتھوں کی لکیروں سے الجھ جاتی ہیں۔ مرزا گھر واپس آیا تو ہمیشہ کی طرح ہیر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح ناشتے پر بھی وہ اس کا سامنا نہیں کر پائی تھی اور اب بھی وہ شرمندہ کھڑی تھی جو کل رات ہوا تھا اس وجہ سے۔ کیسے وہ اتنے کرخت لہجے میں بول گئی تھی؟ اسے دیکھ کر مرزا کے غصے کو ابال آ گیا تھا۔ غصے سے بال نوچنے کے انداز سے وہ شوز اتار رہا تھا جب وہ پانی لے کر آئی جو اس نے نظر انداز کر دیا، مگر وہ لیے کھڑی رہی بغیر کچھ بولے۔ پھر آخر وہ اکتا کر بولا، لاؤ میرے سر پر ڈال دو۔ جو تمہارے کزن نے میرا دماغ گرم کیا ہے ہو سکتا ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ کہیں کا غصہ کہیں نکال رہا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوگی کہ کون کزن؟ ہم کون کزن؟ تمہارا عاشق اور کون؟ جانتی کیا کیا؟ اس نے عمل کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہیر کے ہاتھ سے گلاس نیچے گر گیا۔ وہ شوک ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، دائم ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ واہ کیا جوڑی ہے نا تم دونوں کی۔ وہ کہتا ہے ہیر کو کچھ مت کرنا، وہ دکھوں کی ماری ہے، اور تم کہتی ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ پاک باز ہے۔ کتنے اچھے سے جانتے ہو تم دونوں ایک دوسرے کو۔ تو کیا میں کیا کر رہا ہوں بیچ میں؟ اس کا بازو دبوچتا ایک دم وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا، جسے حق جتا رہا ہو کہ تم تو میری ہو۔ اس کا نام کیوں لے رہی ہو؟ آنسوؤں سے بھری شکوہ کنا اسے دیکھ رہی تھی۔ بابو، دائم میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ کو کیا غلط فہمی ہوئی ہے، مگر دائم نے آج تک مجھے کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھا اور مجھے بھی یقین ہے وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے بازو پر گرفت اور مضبوط کر دی تھی۔ تو ٹھیک ہے، تمہارے یقین پر یقین کر لیتے ہیں، تو عمل جھوٹ بول رہی ہے؟ ہیر نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ لڑکی عمل ہے، وہی بنی ہے اس کے ہوس کا نشانہ۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، پھر ہمت کر کے بولی، وہ جھوٹ بول رہی ہے دائی۔ اس سے پہلے وہ اس کا نام لیتی اس نے اس کے بال پکڑ لیے تھے۔ آہ، بہت یقین ہے اپنے دائم پر، تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہیں چھوڑ کر آؤں تمہیں؟ نکلو یہاں سے، جاؤ اس کے پاس۔ وہ کھینچنے لگا تھا۔ بابو ایسا کچھ مت کریں، مجھے گھر سے مت نکالیں، میں دائم کا نام نہیں لوں گی۔ مگر اسے باہر نکالنے کے بعد اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ دروازہ کھولیں بابو، مجھے معاف کر دیں، میں اب دائم کا نام نہیں لوں گی، دروازہ کھولیں۔ وہ وہیں نیچے بیٹھتی جا رہی تھی۔ وہ خود کمرے میں جا چکا تھا۔ جب انسان کے دماغ پر غصہ سوار ہو تو اس کی تمام حساسیت معطل ہو کر دیتا ہے۔ وہ کمرے میں بھی غصے میں پھونک رہا تھا۔ وہ باہر دہائیاں دے رہی تھی مگر وہ انگلیاں کان میں ٹھونس کر بیٹھا تھا۔ گزرتی رات کے ساتھ ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے بازو اپنے گرد لپیٹتی تو کبھی شفون کا دوپٹہ کبھی گھٹنے سینے سے لگاتی۔ گھٹنوں میں سر دیے بچپن کا ایک منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ چچی، میں کچھ نہیں بتاؤں گی دادی کو، مجھے وہاں مت چھوڑ کر آئیں۔ 7 سال کی ہیر کو رات کے گھم اندھیرے میں اس کی چاچی فصلوں میں لے جا رہی تھی۔ رات تجھے گیدڑ کھائیں گے، تو چگلی لگانے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ کماد گنے کی فصل کے بیچوں بیچ سے کھڑا کرنے کے بعد وہ جانے لگی۔ جب وہ ان کے پیر پکڑنے لگی، چاچی مجھے لے جائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مگر وہ پاؤں چھڑوا کر وہاں سے چلی گئی۔ کماد کی کھڑی فصل میں ہیر لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی تھی۔ وہ اکیلی بھی ہو گئی تھی۔ نیچے بیٹھتی وہ سر گھٹنوں میں دے کر چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی یا گیدڑ کے بولنے کی آوازیں آتی تو وہ ڈر جاتی۔ اب 14 سال بعد وہی منظر پھر ہوا تھا۔ اب بھی سر گھٹنوں میں دیے وہ کانپ رہی تھی۔ پھر ٹھنڈ سے، کچھ ڈر سے اور کچھ غصے کے عالم میں نیند میں چلا گیا تھا۔ یہ بھول کر کہیں کچھ رکھ کر ابھی آیا تھا۔ جاری ہے۔